آپ جتنے بھی یہاں پر جمع ہیں زیادہ تر تاجر برادری ہے. تاجر برادری 4 ماہ گھروں پر بیٹھی رہی. کیا اس کو کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ انہوں نے کیا ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا؟ نہیں ملا. تو ایک تو تاجر برادری اور مزدور طبقہ گھروں پر بیٹھا رہا. اس نے گھروں پر بیٹھ کر اپنے جیب سے کھایا, قرض لے کر کھایا. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے. میں یہاں پر مافیا کا لفظ ان کے لیے استعمال کروں گا جو ہزاروں روپے 80,000 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی رسیدیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. خدا کی قسم انہوں نے ظلم بنایا ہوا ہے. ان کو آخرت مرنے کا تو ان کو خوف ہی نہیں ہے. یار کچھ خدا کا خوف کرو. 6 ماہ بچے گھروں پر بیٹھے رہے. کیا وہاں پر وہ پیسوں کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی؟ وہ تو اس فکر میں تھے یار کہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے. کرونے کے ڈر سے بچے وہاں پر بیٹھے رہے, والدین گھروں پر بیٹھے رہے. پوری دنیا اس حوالے سے پوری دنیا شکار رہی اس چیز کا, مرض سے ڈرتی رہی. تو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ملک پاکستان, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عوام کو, تاجر برادری کو یا پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی ریلیف نہیں دے گا. اس کی بنسبت دیگر ممالک کو دیکھ لیں, انہوں نے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی. تو میں یہاں پر اپنی حکومت سے گزارش کروں گا کہ یہ پرائیویٹ سکول والے بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ ان کو ریلیف فراہم کریں اور عوام کو بھی ریلیف فراہم کریں. میں پرائیویٹ سکول کے جو اداروں کے جو پرنسپلز ہیں ان سے یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را عوام پر آپ ہاتھ اولا رکھیں. آپ مہربانی کریں. کتنے ہی لوگ ہم دن کو دیکھتے ہیں, یقین کریں وہ بینکوں میں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں قرض لے کر, وہ آپ کو فیس پے کریں گے. تو انتظامیہ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور صوبائی حکومت سے بھی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور عوام کو اس حوالے سے ریلیف دیں. تو آخر میں ہم باقاعدہ اعلان کریں گے کہ ہم نے نیکسٹ پلاننگ کیا کرنی ہے. آج ہم یہاں پر جمع صرف اس مقصد کے لیے نہیں جمع کہ ہم 4 بندے جمع ہوں اور اپنی بات کریں اور تقریر کریں اور چلے جائیں. ہم نے انشاءاللہ اس مشن اور مقصد کو لے کر نکلے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو ہم روڈوں پر بھی آئیں گے. حالانکہ ہمارا روڈوں پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر ہمیں مجبور کیا گیا خدا کی قسم روڈوں پر آئیں گے اور وہ روڈوں پر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک اس عوام کو, ہمیں اس حوالے سے غریب آدمی کو ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا. تو میں دعوت خطاب بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. میں آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا ہے. جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, ظلم جس پر ہوتا ہے وہ جب وہ شخص ظلم کے خلاف بولتا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ برابر کا شریک ہے. تو آپ لوگوں نے ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا, میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسری بات, کرونا وائرس کے دوران کی تمام سکول جو ہے وہ بند تھے. اب دیکھیں ہمارے پاس جب ایک فیس کارڈ آتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کیا چیز لکھی ہوتی ہے. ایک ہم سے ٹیوشن فی دی جاتی ہے, ٹرانسپورٹ کی فی لی جاتی ہے, سیکورٹی کی فی لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور باقی ایکسپینڈیچر لیے جاتے ہیں. تو کیا ٹیوشن فی دی گئی بچوں کو؟ نہیں دی گئی. سیکورٹی کا کوئی خرچہ ہوا؟ نہیں ہوا. الیکٹرک کے بلز یا یوٹیلیٹی بلز کا کوئی خرچہ ہوا؟ نہیں ہوا. اس کے باوجود ان سے فیس کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد یہ بات بھی کہی گئی کہ ہم نہیں مانتے, ظلم کے حساب سے ہم نہیں مانتے, غریب والدین کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. اور ایک اور بات کی گئی عہدیدان کی جانب سے نجی سکولز کے کہ ہم سکولز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اور اس کے علاوہ جو سٹاف ممبرز ہیں ان کو ہم کہاں سے پے کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ مطالبہ اگر ٹھیک ہے تو آپ 25% یا 30% جو کہ کچھ سکولوں نے کیا, اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غریب کا خیال کیا, کچھ عام لوگوں کا خیال کیا. لیکن باقی جو سکول جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 5 مہینے کے آپ 40,000 روپے جمع کروائیں, آپ 45,000 روپے جمع کروائیں گے تو آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, آپ کو بچوں کو بٹھایا نہیں جائے گا. تو یہ کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے مستقبل کے ساتھ. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس کا متعلق کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے, کوئی ایک پالیسی بنائی جائے. ادروائز اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ کوئی ایک غلط ڈائریکشن کی طرف ہم لوگ چلے جائیں گے. تعلیم جو ایک مہذب پیشہ ہے, ایک اچھا پیشہ ہے, اس کو ہم ایک متنازع بناتے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بری بات. بہت شکریہ آپ سب کا.